چلیں آج ایک بہت ہی سادہ سی لیکن گہری کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک باپ، اس کے بیٹے اور ایک پرانی سی گھڑی کی، لیکن اس کے پیچھے وقت کا ایک ایسا سبق چھپا ہے جو شاید ہم سب کے کام آئے۔ تو کہانی کا آغاز ایک سوال سے کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ 1 گھنٹے کی اصل قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم میں سے اکثر لوگ شاید دھیان ہی نہیں دیتے، ہے نا؟ اچھا، تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک باپ تھا جو اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کا بیٹا، آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سست تھا، لاپرواہ، سارا دن بس آوارہ گردی میں ضائع کر دیتا تھا، اور باپ کو ہر وقت اس کے مستقبل کی فکر کھائے جاتی تھی۔ تو ایک دن باپ نے بیٹے کو ایک پرانی سی گھڑی دی اور اسے ایک بڑا عجیب سا کام سونپا۔ اس نے کہا، بیٹا یہ گھڑی لو، بازار جاؤ اور جو بھی ملے اس سے پوچھنا کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ یہ دراصل بیٹے کے لیے ایک امتحان کی شروعات تھی۔ بیٹا بازار پہنچا اور جو پہلا شخص ملا اس نے گھڑی دیکھ کر کہا کہ میں اس کے 500 روپے دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک شروعات تھی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ وہ تھوڑا اور آگے گیا تو ایک اور شخص نے اس گھڑی کو دیکھا اور کہا، نہیں میں تو اس کے 1000 روپے دوں گا۔ لیجیے، قیمت سیدھی دگنی ہو گئی۔ مطلب اس کی کوئی ایک طے شدہ قیمت تو نہیں تھی۔ پھر ایک تیسرے شخص سے پوچھا تو اس نے کہا، میں اس کے 800 روپے دوں گا۔ اب تو بیٹا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے حساب سے قیمت لگا رہا ہے۔ تو بازار کے اس پہلے چکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ ہر کسی کی نظر میں اس گھڑی کی قیمت بالکل مختلف تھی، کوئی ایک قیمت پر متفق ہی نہیں تھا۔ اس کی قدر گویا دیکھنے والے کی آنکھ میں تھی۔ اچھا، اگلے دن باپ نے بیٹے کو پھر بلایا اور اس بار اسے ایک ایسا کام دیا جو پہلے سے بھی زیادہ عجیب اور سچ پوچھیں تو الجھا دینے والا تھا۔ آپ ذرا باپ کی ہدایت سنیے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس نے کہا، بیٹا اس بار بازار جا کر گھڑی کی قیمت مت پوچھنا، بلکہ لوگوں سے یہ پوچھنا کہ اس گھڑی کے اندر جو وقت ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جو لڑکے کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ اس بار جب وہ بازار گیا تو اس کا تجربہ بہت ہی برا رہا۔ کوئی اس کے سوال پر ہنسا، کسی نے کہا یہ کیا بے وقوفی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اس سے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ لڑکا بہت شرمندہ اور اداس ہو گیا۔ اسے لگا کہ شاید والد نے اس کا مذاق اڑانے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ اور پھر جب وہ بالکل مایوس ہو چکا تھا، کہانی میں ایک اہم موڑ آیا۔ اس کی ملاقات ایک بوڑھے، بہت ہی سمجھدار گھڑی ساز سے ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ اس گھڑی ساز نے لڑکے کا سوال سنا اور مسکرا کر کہا، بیٹا وقت ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ تم دنیا کی ساری دولت بھی دے دو، لیکن گزرا ہوا 1 سیکنڈ بھی واپس نہیں خرید سکتے۔ یہی اس کہانی کا اور شاید زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ گھڑی ساز نے اسے وقت کی حقیقت 2 حصوں میں سمجھائی۔ ایک طرف بری خبر یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ گزرتا ہی جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اچھی خبر یہ ہے کہ اسے گزارنا کیسے ہے، اس کا انتخاب، اس کا اختیار ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ ایک ایسی سچائی ہے جو سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، ہر انسان کو دن میں صرف اور صرف 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں۔ تو پھر اصل فرق کہاں سے آتا ہے؟ فرق صرف اس بات سے پیدا ہوتا ہے کہ کون ان 24 گھنٹوں کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا سارا کھیل اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم اپنے وقت کو کتنی سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے اپنے والد کے سوال کی گہرائی سمجھ آ گئی، اور اس ایک لمحے نے اس کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس سبق کا اثر اتنا گہرا ہوا کہ جو لڑکا کل تک اپنا دن بے مقصد گھومنے پھرنے میں ضائع کرتا تھا، اب وہ محنت کرنے لگا اور اپنے ہر ایک لمحے کو پوری دانشمندی سے استعمال کرنے لگا۔ اس کی زندگی میں ایک زبردست مثبت تبدیلی آ گئی۔ تو اس پوری کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے۔ وقت مفت میں ملتا ہے، لیکن یہ انمول ہے۔ اسے خریدا نہیں جا سکتا، لیکن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے اپنے پاس رکھا نہیں جا سکتا، لیکن اسے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ایک بار یہ چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سب کے 24 گھنٹے شروع ہو چکے ہیں، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اس انمول خزانے کو کیسے خرچ کریں گے۔